جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ کل سارا دن 9 اپریل کو ہم ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی دیکھتے رہے، بہت سی گرما گرم تقاریر بھی ہوئیں اور ایک کلف ہینگر سی سچویشن تھی کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ سینٹی پریویلڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے استعفیٰ دیا تقریباً رات کوئی 11:15 کے قریب، اور پھر اس طرح جو ہے تحریک عدم اعتماد وہ کامیاب ہوئی عمران خان کے خلاف۔ اور اب آج 10 اپریل ہے اور کل قومی اسمبلی کا سیشن دوبارہ ہوگا کہ جو نیا قائد ان کو منتخب کیا جائے، اور اب بات یقینی ہے کہ شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہی اب پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہوں گے، اور شاید بلاول بھٹو زرداری ہمارے ملک کے آئندہ حکومت میں نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ اب جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، ینگ لوگ بہت طیش میں ہیں، غصے میں ہیں، اور بجا بھی ہے کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ، اور جو عمران خان صاحب بھی نیریٹو ایک بلڈ کر رہے تھے کچھ 27 مارچ سے کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، اور اس میں ڈومیسٹک لوگ بھی، مطلب لوکل لوگ بھی شامل ہیں۔ اور آج میں ایک بی بی سی کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا، اس میں بھی بہت سی ٹویٹر اسپیسز ہو رہی ہیں اس وقت، اور جو ہے بہت سی اس میں ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جن پہ شاید پبلکلی بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اب اگلی حکومت کے لیے بھی مسائل تو بے شمار ہی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا بھی یہ ہے کہ آیا انتخابات کب ہوتے ہیں۔ انتخابات، مجھے جہاں تک میری رائے ہے، انتخابات ان اسمبلیوں کو اب وقت پورا کرنے دیں، اور جب 5 سال ہو جائیں تو تبھی اب انتخابات ہوں۔ دوسری طرف عمران خان کا کیا مستقبل ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرے خیال میں تو عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ سیاسی اعتبار سے ابھی ختم تو نہیں ہوا۔ عمران خان ابھی بھی ریلیونٹ ہیں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پھر ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، خاص طور پہ یوتھ میں وہ ابھی بھی بڑے پاپولر ہیں۔ اور اگر یہ تھیوری جو ہے، یا یہ جو ایک مبینہ طور پہ جو سازش ہوئی ہے، اگر اس کو تقویت ملتی ہے تو آبویسلی ان کو اور زیادہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تو عمران خان کے لیے یہ میری رائے میں تو عمران خان کے لیے یہ وقت ایسا ہے اگلے سال 1.5 سال جب تک الیکشنز نہیں ہوتے، ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے چیزوں کو اب سمجھنے کی کوشش کریں، ان دا سینس کہ تھوڑی سی انٹروسپیکشن اب شاید ضروری ہے۔ کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، ان کا 25-26 سال کا سیاسی کریئر ہے، لیکن بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، تو اب ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور میرا اپنا جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے صحیح معنوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طریقے سے آرگنائز نہیں کیا، اور وہ کچھ لوگوں پہ ہی ان کا انحصار رہا۔ اور اگر اب انہوں نے ایک لیگیسی اپنی چھوڑ کے جانی ہے، کیونکہ باقی پارٹیوں کی طرح تو ان کے بچے میں نہیں سمجھتا کہ پالیٹکس میں آئیں گے، یا یہ پی ٹی آئی جو ہے موروثی سیاست میں کا شکار ہوگی جس طرح کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس پی ٹی آئی نے سروائیو کرنا ہے اور پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنا ہے اگلے آنے والی دہائیوں میں، تو اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کو اب ایک صحیح معنوں میں پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس کو آرگنائز کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو یہ پولیٹیکل پارٹی زندہ رہے۔ اور یہ پولیٹیکل پارٹی تبھی زندہ رہے گی جب اس میں سے وہ لوگ، ان کی چھانٹی کی جائے گی جو لوگ تبدیلیاں، اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور اب ان کو ایسے لوگ چاہیے پارٹی کی، خاص طور پہ قیادت میں 2nd اور 3rd ٹیئر کی جو رینک لیڈرشپ ہے اس میں ایسے لوگ چاہیے جو بالکل ان کے
ان سے کمیٹڈ ہوں، پارٹی کے نظریات سے کمیٹڈ ہوں، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر یہ میں پہلے بھی کئی بار کہتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ بہت مشکل چیز ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس میں ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے مختلف ایریاز میں، ان کو ایک شیڈو کیبنٹ بھی بنانی چاہیے جو کہ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کرے گی۔ ان کو ایک اپنی پارٹی میں جہاں لیگل ایڈوائزر چاہیے جو کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں، جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے بارے میں بات ہو، جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں تعلیم سے لے کر صحت تک کے، تو ان تمام، اور پھر فارن پالیسی کے ایشوز ہیں، تو ان تمام ایریاز میں ان کو اپنا ایک شیڈو منسٹر ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے، اور یہی ان کا ایک تھنک ٹینک ہو جائے گا، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں عمران خان کو ایڈوائز بھی دے سکیں گے، اور کس طریقے سے اس پارٹی کو آگے لے کر جانا ہے وہ خود بخود پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسٹرینتھ آتی رہے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا یہی ہوا کہ جو وہ لوگ لے کر آئے، باہر سے بھی لوگ آئے، وہ ان کے ساتھ کمیٹڈ تو نہیں تھے۔ اگر میں یہ سب نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ کمیٹڈ نہیں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے الیکٹیبلز بھی آئے، بہت سے لوگ جو موقع پرست تھے وہ بھی آ گئے، انہوں نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا۔ تو اب تھوڑا سا عمران خان کو شاید وہ ٹیم نہیں بنا سکے، سچی بات تو یہ، اب چلیں وہ تو حکومت کی ٹیم نہیں بنا سکے، لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ صحت کارڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ان کی جو ہے کامیابی رہی ہے، لیکن اوور آل لگتا یہی رہا کہ ایک ڈائریکشن کوئی نہیں رہی۔ اور اب میں کیونکہ عمران خان میں کیرزما بھی ہے، پاپولر بھی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جمع کریں جو صحیح معنوں میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو دل میں غریبوں کا بھی درد رکھتے ہیں، یا جن کو، اور جن کا تجربہ بھی ہے، جن کو اسٹیٹ کرافٹ کے بارے میں بھی علم ہے، جو جانتے بھی ہیں جو سلوشنز کیا ہیں۔ تو ایک ایسی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنی پڑے گی، جو اب کیونکہ کے پی کی بھی حکومت ان کے پاس ہے تو وہاں بھی ڈیلیوری کے مسائل ہیں، تو ادھر بھی تھوڑا بہت فوکس کر کے اگلے سال 1.5 سال میں جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے کے پی میں بھی اپنے جو ہے اس گورنمنٹ کو افیکٹو بنائیں۔ تو ابھی عمران خان کہیں گئے نہیں ہیں، وہ اسی ملک میں ہیں، ریلیونٹ بھی ہیں، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو صحیح معنوں میں ایک انسٹیٹیوشن بنا لیں گے تو یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی لیگیسی ہوگی پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اور یہی ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت میں دیکھیے، ہم نے دیکھا نا، بی جے پی سے آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن انہوں نے ایک موروثی سیاست جو تھی کانگریس پارٹی، اس کو نکال کر ایک نئی پارٹی بنائی۔ اسی طرح اروند کیجریوال جو ہیں، عام آدمی پارٹی انہوں نے بنائی، وہ بھی موروثی سیاست میں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر ہم نے اپنے ملک کو موروثی سیاست سے نکالنا ہے تو پھر بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو ایک بڑا نادر موقع ملا ہے اور ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، میں چونکہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈیلیور کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اگر یہ کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں اور پاکستان کو کسی سمت لے کر جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن میں ان کو جو چیلنجز ہیں ان پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آج میرا خیال تھا کہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں، اور میری تو یہی جو ہے مشورہ ہوگا عمران خان صاحب کو کہ وہ اب تھوڑا سا ریفلیکشن بہت ضروری ہے، کریں کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اور پارٹی کو اب صحیح معنوں میں آرگنائز کریں، کیونکہ پارٹی ہے تو وہ ہیں، اور یہ اگر وہ نہ بھی ہوں تو پارٹی کو چلتے رہنا چاہیے، اور یہی ان کی سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ہوگی۔ اگر صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ پارٹی میں آ جائیں گے ان کے، تو وہ آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے، اور یہ پھر پارٹی ایک اپنا مستقل مقام پاکستان کی جو پاکستان کا جو سیاسی افق ہے اس میں بنا لے گی۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔